اور پھر جھوٹی جھوٹی روایتیں پیش کرے گا تقاریر کے اندر، انہی کی طرف منہ کر کے جن کا کوئی اشتہار منا ہوگا کہ جس نے 40 جمعراتیں مردے کی طرف سے کسی کو کھانا کھلایا اس کا مردہ جنت میں چلا جاتا ہے، تو پھر یہی سوچتا ہے کہ مولوی صاحب سے شریف کون آدمی ہو سکتا ہے پورے محلے کے اندر، حالانکہ سب سے بڑا غنڈہ، سب سے بڑا بدماش، حرام خور یہ مولوی ہوتا ہے جو دین فروش ہے۔ تو اس طرح 40 جمعراتوں خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ دیکھا میرے بھائیو، اس کے بعد اعلان کرتا ہے جی مسجد کے چندے کے لیے کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کبھی اس کی مسجد کمپلیٹ نہیں ہوتی، یاد رکھیے ہمیشہ جس طرح فقیر بھیک مانگتا ہے یہ بھی بھیک مانگتا رہتا، انداز مختلف ہے، بس چندہ ہی مانگتا رہے گا۔ اگر کوئی بچہ 5 کا نوٹ لائے، خیر اب تو نوٹ بند ہو گئے، 5 روپے کا سکہ لایا، 10 روپے کا نوٹ لایا اور مولوی صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے، فوراً دعا دے گا اللہ رب العزت اس بچے کے والد کے کاروبار میں برکت دے۔ دیکھا، حالانکہ معلوم ہے اس کے والد کا کیا کاروبار ہے، ناجائز کاروبار ہے، غلط کاروبار ہے، کالا دھندا کرتا ہے، سٹے کا کاروبار ہے، سود کا کاروبار ہے، چرس بیچتا ہے، ویڈیو کی دکان ہے، آڈیو ویڈیو کیسٹیں بیچتا ہے، ننگی ننگی فلمیں، ننگے ننگے گانے اس میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا والد سنتا ہے دکان کے اوپر بیٹھا ہوا کہ مولوی صاحب تو دعا دے رہا ہے کہ اللہ اس بچے کے والد کے کاروبار میں برکت دے، تو سوچتا ہے میرا کاروبار تو صحیح ہے، پھر وہ اور زیادہ لے آتا ہے یہ گند خرید کر اپنی دکان بھر دیتا ہے۔ تو اس انداز سے میرے بھائیو اس مولوی نے جال پھیلایا ہوا ہے، تعویذ گنڈے کا کاروبار، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے کسی قسم کا بھی تعویذ لٹکایا یا کوئی چیز بھی گلے میں لٹکائی اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تعویذ گنڈا شرک ہے۔ اس طرح میرے بھائیو دنیا لوٹ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَغَائِطُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ یہ سورہ صافات اس کی 27ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک میں نے تلاوت کیا ہے۔ گمراہ علماء اور عوام ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال و جواب کریں گے۔ عوام کہیں گے، مرید کہیں گے کہ تم ہمارے پاس آ کر قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہاری حق کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ گمراہ علماء، گمراہ لیڈر، گمراہ پیر کہیں گے تم تو خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم لوگ خود ہی سرکش تھے۔ آخرکار ہم سب اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، کیونکہ ہم خود گمراہ تھے لہذا تمہیں بھی گمراہ کیا۔ فرض اس روز وہ سب گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے۔ دیکھا میرے بھائیو، چاہے پیر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے لیڈر ہو، چاہے سردار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان کے مرید ہو، ان کے پیروکار ہو، ان کے مقتدی ہو، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی بلکہ دنیا میں ان کو اپنے سر کا تاج بنایا، ان کی تم پکڑ کر چلتے رہے، ان کے پیچھے یعنی چلتے رہے، ان کو بڑے بڑے اعلیٰ اسٹیجوں بنا کر اسٹیجوں پر بٹھایا، ان کی پوجا کی، حضرت صاحب، فلانے صاحب، فلانے صاحب، نعرے لگائے ان کے ہو، تو یہ ایک دوسرے کو جب جہنم میں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ حضرت آپ تو بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے، کہ پیر صاحب آپ تو ہمارے گھر آیا کرتے تھے اور کسی بھی درخت کے گلے میں بہیں ڈال دیتے تھے، ہم سمجھ جایا کرتے تھے کہ پیر صاحب کو یہ درخت پسند آ گیا ہے، تو پیر صاحب ہم تو ہرے بھرے درخت کو کاٹ کر آپ کے گھر بھجوا دیا کرتے تھے۔ پیر بڑا چالاک ہوتا تھا، بولتا تھا بڑی موٹی لکڑی ہے، بڑا فائدہ ہوگا اس درخت کا۔ پیر صاحب آپ ہمارے گھر آیا کرتے تھے، یاد کیجئے ہم تو آپ کے اتنے عقیدت مند تھے کہ جس گائے کے گلے میں آپ بہیں ڈال دیتے یا بکری وغیرہ کے، ہم سمجھتے تھے یہ پیر صاحب کو پسند آ گئی، وہ بڑائے بھینس تک ہم آپ کے گھر پہنچا دیا کرتے تھے۔ پیر صاحب آپ ہی تو مولوی صاحب ہمیں کہا کرتے تھے، علامہ صاحب، شیخ القرآن، شیخ الانجیل صاحب، شیخ الحدیث صاحب، آپ کہا کرتے تھے کہ قل کیا کرو
उर्स मनाया करो, कुल किया करो, लंगर शरीफ बांटा करो। आप ही तो हमें बंटवाते थे। 11वीं की 11 देगे पकवाने के बाद आप तशरीफ लाया करते थे। आप ही तो उस पर फातिहा पढ़ के तकसीम किया करते थे। बरकत के लिए अपने हाथ से पहली प्लेट निकाल कर दिया करते थे। पीर साहब, आप ही तो महफिल सिमा, यानी गाने की महफिल, ये महफिल समा कहते हैं, हालांकि महफिल सिमा है, गाने की महफिल है, कवालियां। आप तो उसमें नाचा भी करते थे। आपके मुरीद कहा करते थे, आपके साथी, कि ये मस्त हो गए हैं, इनको हाल आया हुआ। हालांकि आप नाचते थे, है ना, हमें बाद में मालूम पड़ा। हमसे उर्स करवाया करते थे, मुर्तों की आप शादियां करवाया करते थे, मेले लगवाया करते थे। आप हमसे मज़ारात पर गुंबद तामीर करवाया करते थे। अपने रिश्तेदारों को मुजावर बना के बिठाने के बाद कहा करते थे, इसका गरीब का ख्याल करना। हालांकि वो आपका रिश्तेदार होता था। 5,500 6,000 हमसे तनख्वाहें उनको दिलवाया करते थे। खूब आपने कारोबार फैलाया हुआ था अपने मुरीदों के जरिए, अपने साथियों के जरिए। वहां पर चर्स और भंग का कारोबार भी किया करते थे। तो पीर साहब, अब हमारी समझ में आ गया कि आप बहुत ही खतरनाक थे। ये तो आपका एक कारोबार था, लिहाजा आज जहन्नम में आप पहुंच गए हो, हमें यहाँ तक पहुंचा दिया, खुद भी हमारे सामने खड़े हो, हमारी कुछ तो मदद करो। तो फौरन कहेगा पीर इस अंदाज से, मेरे भाई हम तो खुद गुमराह थे, तुम्हें समझ न थी। देखो, लिहाजा सब तुम हो या हम हो, शामिल हैं अपने रब के इस फरमान के मुस्तहिक हो गए। हम अजाब का मजा चखने वाले हैं, तो खुद गुमराह थे, लिहाजा तुम्हें भी गुमराह किया। तो देखा मेरे भाइयों, कल ये झगड़े होने हैं जहन्नम में। आज दुनिया में इस बात को समझ जाओ, जहन्नम की भड़कती आग से बचा लिए जाओ।